قادیانی کافر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص یعنی ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائز سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے، وہ کافر ہے بالیقین۔ تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کو مان رہا ہے، وہ کتنا بڑا کافر ہوگا؟ قادیانی کے کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا۔ اور آج میں مذمت کرتا ہوں ان تمام پیروں، مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جو جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی FIR کٹوانے پر پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیت سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں، وہاں چپ ہیں سارے۔ کیوں نہیں بولے آج تک؟ اور کیوں نہیں بول رہے؟ بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلے ہی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر۔ تو اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے، مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے، قرآن سے بغاوت کی ہے، اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے، نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے، اور نہ ہی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اجتہادی خطا بھی جائز نہیں، ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی۔ لہذا میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں، میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں، اس پر ادارے فوراً ایکشن لیں، فوراً۔ ادارے کس کام کے لیے ہیں؟ FIA کا اور کیا کام ہے؟ ایجنسیوں کا کیا کام ہے؟ کیوں نہیں آواز آج تک بلند ہوئی؟ اور کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا گیا؟ کیا ہم ہر چوک بند کریں تو پھر ایکشن لوگے؟ فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور پاک اسمبلی کی کاروائی میں اس جملے کو 1 سیکنڈ بھی نہ رہنے دیا جائے، اور وہ حکم لگایا جائے جو ہم قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی لیڈر، یہ قرآن کے نقطہ نظر سے ہم بول رہے ہیں، اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا منہ دیکھیں اور پھر بولیں۔ ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے۔ اور ساتھ ہی میں مذمت کر رہا ہوں ان تمام پیروں، ذاکروں، مولویوں، مفتیوں، لیڈروں کی کہ جن تک کانوں تک یہ بات پہنچی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس بنیاد پر فوراً کاروائی کی جائے، اور اس میں بھی اگر کاروائی نہ کی گئی تو ہم وہ ختم نبوت والا دھرنا جو ڈی چوک میں ہم نے دیا تھا، ہم ایسے دھرنے دیں گے کیونکہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہم کروائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تف ہے تمہاری لیڈری پر، تف ہے تمہاری مولویت پر، تف ہے تمہاری پیری مریدی پر۔ جہاں ایمان پہ حملہ ہے وہاں تم منہ بند کر کے بیٹھے ہو، اور جہاں تحفظ ہے شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، شان قرآن پر، شان ایمان پر، وہاں تم نے ایرانی سوچ کے ہاتھوں میں کھیل کر تم نے بازیاں لگانا شروع کر دیں، درخواستیں دینا شروع کر دیں۔ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ لہٰذا ہمارا حکومت سے جو مطالبات ہم پہلے کر چکے ہیں، آج کے مطالبات بھی اس میں شامل ہیں۔ حکومت عمل کرے، ورنہ اگلے مرحلے میں کل پاکستان دھرنوں کا ہم اعلان کریں گے اور دھرنے دے کے دکھائیں گے، اور ان ظالموں کے پتلے جلائیں گے جو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبی مان رہے ہیں. 12 نبی ماننے والوں کو قادیانیت کے کھاتے میں ڈلوائیں گے کیونکہ ان سے یہ بڑے قادیانی ہیں. یہ ہے دین کی بات، ایمان کی بات، اور اس سلسلے میں جان دے دینا معمولی بات ہے. لہذا ادارے فوراً کارروائی کریں ان ظالموں کے خلاف.